السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو ایک بدنصیب دوشیزہ کی کہانی ہے۔ رضیہ جب 13-14 سال کی ہوئی تو اس کی ماں کو اس کی شادی کی فکر ہوئی، مگر خاندان اور برادری میں کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا تھا۔ اگر کوئی ملتا تو لڑکے یا اس کے گھر میں کوئی نہ کوئی عیب ضرور ہوتا۔ سب سے چھوٹی اولاد ہونے کی وجہ سے رضیہ کو اماں جعفرہ تسلی بخش سسرال میں بیانا چاہتی تھی کہ اب بڑھاپے میں نہ جانے کب دم نکل جائے، زندگی کا کیا بھروسہ، پھر میری لاڈلی بچی کی رکھوالی کون کرے گا؟ اللہ نہ کرے اگر سسرال سے کبھی نہ بنی تو میری بچی کہاں جائے گی؟ بس اسی طرح کے وسوسے اماں جعفرہ کو پریشان کیے جا رہے تھے۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ اماں کی پریشانی میں ہر روز اضافہ ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں، انہیں پھلنے پھولنے میں دیر نہیں لگتی، مگر ان کے پیدا ہوتے ہی والدین ان کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص کر دیہاتی علاقوں میں والدین کی طرف سے زیادہ لاڈ پیار اکلوتی اولاد کو نصیب ہوتا ہے یا پھر سب سے چھوٹی۔ رضیہ 7 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ بڑی بہن نسیم اور حلیمہ دونوں ضلع لیا میں بیاہی تھیں۔ تیسری بہن پروین کراچی میں مقیم تھی اور تینوں بھائی بھی شادی شدہ ہو کر فیملی کے ساتھ کراچی کے ہو کے رہ گئے تھے۔ رضیہ یہاں مبارک پور میں رہ گئی۔ رضیہ، اماں جعفرہ اور ابا فضل الدین، جو کہ اب دن رات زمینوں پر ہی رہتا تھا، جس کو ٹی بی کی شکایت تھی۔ ایک دن بیماری نے شدت اختیار کی، پھر طبیعت نہ سنبھل سکی اور فضل الدین اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ اماں جعفرہ کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کفن دفن، پھر سوئم، پھر چہلم، تمام رسوم سے فارغ ہو کر رضیہ کے بھائی بھی واپس کراچی چلے گئے۔ اماں اور رضیہ نے یہاں رہنا ہی مناسب سمجھا۔ البتہ پروین باجی کو اماں نے کچھ دن کے لیے روک لیا۔ جب وہ بھی واپس جانے لگی تو اماں نے کہا کہ تم ہی کراچی میں اپنے آس پڑوس میں کوئی مناسب سا رشتہ ڈھونڈ لو۔ پروین باجی چلی گئی۔ ایک ماہ بعد پھر ایک عورت کے ساتھ آ گئی۔ یہ عورت پروین کے محلے کی تھی، مالی حیثیت بس برابر کی تھی۔ لڑکا تمام بہن بھائیوں میں سب سے بڑا تھا۔ گھر والوں کو اتنا معلوم تھا کہ کسی ہوٹل پر ویٹر ہے۔ اماں کو تصویر دیکھتے ہی لڑکا کچھ اچھا لگا۔ پھر باجی پروین نے بھی کہا کہ ہم نے کبھی اس کی کوئی شکایت نہیں سنی۔ رضیہ بھی بانو آپا کو پسند آ گئی اور رشتہ پکا ہو گیا۔ ایک ماہ بعد کی نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ دونوں طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اماں نے اس بوجھ سمیت ہر پریشانی سے چھٹکارا پانا تھا، مگر تقدیر کا لکھا کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ اماں کو کیا معلوم کہ یہ پریشانی مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آج صبح ہی 8 بجے رضیہ کی بارات آ گئی۔ کوئی 15-20 آدمی تھے۔ خاطر تواضع کے بعد نکاح، پھر دودھ کی رسم، پھر جوتا چھپائی۔ تمام خواتین اس جوڑی پر خوشی کا اظہار کر رہی تھی، مگر راشد دولہا میاں بالکل خاموش اور سپاٹ، کسی بھی موقع پر ذرا سی بھی مسکراہٹ نہ تھی، کوئی ہونٹوں کو حرکت نہ ہوئی، بس مطلب کی بات اور مختصر جواب۔ آخر رخصتی کا وقت آ گیا۔ دونوں ماں بیٹی نے گلے لپٹ کر خوب دل ہلکا کیا۔ رضیہ اپنا آنگن اور سہیلیوں کو روتا ہوا چھوڑ کر رخصت ہو گئی۔ رضیہ کی بارات واپسی کا سفر کر رہی تھی۔ دوران سفر رضیہ کو ابا جی بہت یاد آ رہے تھے۔ اماں کا اداس چہرہ بار بار آنکھوں کے سامنے آ رہا تھا۔ زندگی میں وہ پہلی مرتبہ اتنا لمبا سفر کر رہی تھی، کہاں ملتان، کہاں کراچی۔ رات کو کوئی 10-11 بجے وہ لوگ کراچی پہنچ گئے۔ سسرال میں پہنچ کر رضیہ کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔ راشد تو گھر پہنچتے سیدھا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ سفر کی تھکان کی وجہ سے جلد ہی نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ ادھر رضیہ سسرالی عورتوں لڑکیوں سے خوب داد سمیٹ رہی تھی۔ پھر رات گئے اسے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ راشد دنیا و مافیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ ادھر سفر کی تھکن کے باوجود نیند رضیہ سے کوسوں دور تھی۔ کچھ نئی جگہ، نئے لوگ، نیا گھر، کچھ زیادہ رونے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ یہاں تو سب کچھ اپنے گھر سے قدرے مختلف تھا۔ ہر کوئی اجنبی اور جو اپنا تھا وہ بے سود پڑا تھا۔ اسی دوران رضیہ اپنے ماضی میں کھوئی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ یاد رہے کہ ان کے کمرے کا ایک دروازہ گھر کی جانب تو دوسرا گلی کی طرف کھلتا تھا۔ کون ہو سکتا ہے اس وقت؟ رضیہ یکدم چونک گئی۔ پہلے سوچا خود ہی اٹھ کر دیکھ لوں، پھر خیال آیا میرے لیے تو یہاں سب نیا ہے، پتہ نہیں کون ہوگا۔ پھر رک گئی اور راشد کو جگایا کہ پتہ کرے۔ اسی دوران دروازہ پھر کھٹکا۔ راشد اٹھ کر گیا۔ باہر کسی آدمی نے راشد سے کچھ بات کی، بس ایک تو لمحے بعد وہ آدمی چلا گیا۔ گلی میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے رضیہ کچھ بھی نہ دیکھ پائی۔ راشد واپس پلٹا تو رضیہ نے بے ساختہ سوال کر دیا، کون تھا اور اس وقت کیوں آیا تھا؟
غالباً یہ دونوں کے درمیان ملاقات کا پہلا جملہ تھا جو رضیہ نے دہرایا تھا، شاید آخری بھی یہی تھا۔ راشد اس کی طرف دیکھے بغیر ہی پھر واپس آ کر لیٹ گیا۔ خیریت تو ہے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ رضیہ پھر گویا ہوئی تو راشد چلایا کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دینا میں ضروری نہیں سمجھتا۔ دھیان سے میری بات سنو، یہ شادی وادی دلہن اور لڑکیاں وغیرہ میرے نزدیک کچھ بھی نہیں۔ تمہیں روٹی کپڑا چھت ملے گی، اور ہاں، میں کیا کرتا ہوں، کہاں کھاتا ہوں، دیر سے کیوں آتا ہوں، آئندہ مجھ سے کسی بھی قسم کا کوئی سوال مت کرنا، ورنہ تم خود ذمہ دار ہوگی۔ جب جی چاہے میکے اور جب جی چاہے سسرال آتی جاتی رہو، کوئی روک ٹوک نہیں، لیکن یہ مت سوچنا کہ ان فضول کاموں کے لیے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اور وہ ایک مٹی کا بت بنی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ سارے ارمان، سارے خواب چکنا چور، اب کچھ بھی تو نہ بچا تھا اس کے پاس۔ آنسو تھے کہ کب کے دامن کو بھگو چکے تھے اور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نہ جانے کون سے پہر رات کو اس کی آنکھ لگی، اس کا اپنا اس کے پاس تو کچھ بھی نہ بچا تھا۔ ایک معصوم سی جان کہاں بنا سلاخوں کے قید ہو چکی تھی۔ جب سورج سر پر آ گیا تو کسی کے جھنجھوڑنے سے اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو باجی پروین اسے جگانے آئی تھی۔ رضیہ اٹھو، فریش ہو جاؤ۔ رضیہ اٹھی، کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو پروین نے جب غور سے دیکھا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا، ویرانیوں کے سائے منڈلا رہے تھے، وہ صدیوں کی بیمار لگ رہی تھی۔ ارے میری پیاری بہن، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ پروین نے اسے اپنے سامنے بٹھایا اور بولی کہ بتاؤ رات کیسی گزری، تم راشد کو پسند تو آ گئی ہو نا؟ اچھا بتاؤ، منہ دکھائی میں کیا دیا راشد نے تمہیں؟ اس نے گالیاں۔ کیا؟ ہاں گالیاں، یہ بھی تو ہر ایک کو نہیں ملتی نا، شاید میں خوش قسمت ہوں جو یہ میرے حصے میں آئیں۔ مگر کیوں؟ بس باجی اور کچھ مت پوچھنا۔ اور رضیہ اتنا ہی کہہ سکی اور پروین سے لپٹ گئی، خوب دل کا غبار ہلکا کیا۔ ارے کیا ہو گیا ہے رضیہ، مجھے سب بتاؤ تو صحیح۔ لیکن وہ کچھ نہ کہہ سکی اور بولی، باجی میرا یہاں دم گھٹ رہا ہے، مجھے امی کے پاس واپس جانا ہے۔ ہاں ہاں، آج تو تمہارے سسرال والوں کا ولیمہ ہے، سب مہمان آئیں گے، میں تمہیں کل صبح ہی ملتان بھیج دوں گی۔ اور ہمت نہ ہارو، جب میں یہاں آئی تھی تو بالکل اکیلی تھی، پتہ ہے پورا 1 مہینہ رو کے گزارا تھا۔ اب وہی کراچی، وہی گھر، تمہارے ساتھ تو ہم سب ہیں نا۔ چلو اٹھو، شاباش، جلدی سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ رضیہ نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی، اسے پتہ بھی نہ چلا کب شام ہو گئی، مہمان جا چکے تھے، اسے ایک بار پھر اس کمرے میں پہنچایا گیا۔ رات کو ہی رضیہ اور اس کے بھائی اور بھابھی کا سامان پیک کر دیا گیا۔ صبح 4 بجے وہ لوگ ملتان کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر رضیہ اپنی ماں سے لپٹ کر خوب روئی۔ بعد میں جب ساری حقیقت سامنے آئی تو اماں بولی کہ آنے دو اسے، تم فکر نہ کرو، اس کے تو میں کان کھینچوں گی۔ کتنا رلایا ہے میری بچی کو، 2 دن 4 دن 10 دن پھر 1 مہینہ گزر گیا اور وہ نہیں آیا۔ اب تو محلے میں عجیب طرح کی باتیں شروع ہو چکی تھیں۔ پھر رضیہ کے سسرال پروین کے ذریعے پتہ کروایا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ تو کہیں اور شفٹ ہو چکے تھے، کسی کو کوئی علم نہ تھا کہ کہاں گئے۔ پھر جرگہ بٹھایا گیا تو یہ طے ہوا کہ عدالت سے رجوع کیا جائے۔ عدالت نے 2-3 نوٹس بھیجوائے مگر کوئی جواب نہ ملا۔ پھر عدالت نے ہی حکم نامہ جاری کر دیا کہ رضیہ اس رشتے سے آزاد ہے۔ رضیہ کو عدالت کی طرف سے طلاق نامہ مل چکا تھا۔ پھر 1 سال یوں ہی گزر گیا، کراچی والوں کا کسی کا کوئی اتا پتہ معلوم نہ ہوا۔ پھر وہی اماں جعفراں اور وہی بیٹی کی شادی کی ٹینشن۔ کافی تگدو کے بعد ضلع خانیوال سے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا شادی شدہ تھا مگر اولاد نہیں تھی، اپنا گھر تھا، اپنی دکان تھی۔ امین کے تمام بہن بھائی اپنے اپنے گھر بار والے تھے اور اس کے والدین بھی کچھ عرصہ پہلے چل بسے تھے۔ امین اپنی اہلیہ نجمہ کے ہمراہ خود رضیہ کو دیکھنے آیا۔ اب کی بار چند لوگوں نے خانیوال جا کر خود تسلی کی کہ سب ٹھیک تو ہے، کہیں کراچی کی طرح دھوکہ نہ ہو۔ جب پورا یقین ہو گیا تو یہ رشتہ طے ہو گیا، پھر شادی ہو گئی اور رضیہ ایک بار پھر دلہن بن کر سسرال پہنچ گئی۔ امین راشد سے قدرے مختلف تھا، خوش مزاج، نماز کا پابند، سادہ طبیعت کا مالک، وہ ایک نیک انسان تھا۔ اس کے پاس پیار، دولت، سب کچھ تھا، بس ایک اولاد کی کمی تھی۔ شادی کو 6 سال گزرنے کے باوجود، تمام ٹیسٹ کلیئر ہونے کے بعد بھی وہ اولاد کو ترس رہے تھے۔ دن بڑی ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے۔ امین دونوں بیویوں کو ہر طرح انصاف دے رہا تھا، یہاں تک کہ شاپنگ ہو، پاکٹ منی ہو یا کچھ کھانے کی فرمائش، دونوں کو برابری کا درجہ حاصل تھا۔
مگر چھوٹی بہو ہونے کی وجہ سے رضیہ نے نجمہ کو ہمیشہ بڑی بہن کی طرح سمجھا اور اس کی عزت اور احترام میں ہر وقت کام میں مگن رہتی۔ سوتنوں والی ان میں کوئی بات نہ تھی، بلکہ نجمہ نے خود امین کو دوسری شادی کا کہا تھا۔ پھر رضیہ بھی نجمہ کا ہی انتخاب تھی اور نجمہ بھی رضیہ کو اپنی بہن ہی سمجھتی تھی۔ پتہ بھی نہ چلا کہ کب شادی کو 6 ماہ گزر گئے۔ ایک دن رضیہ کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی تو اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ رضیہ ماں بننے والی ہے۔ رضیہ اور نجمہ یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی کہ چند ماہ بعد ان کے ہاں ایک ننھا کھلونا آنے والا ہے جس کا امین کو بے چینی سے انتظار تھا۔ آج وہ بہت خوش تھا، دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ آج اس کی دعائیں رنگ لائیں۔ سچ ہے کہ شادی کے بعد اگر اولاد نہ ہو تو یہ دنیا پرائی سی لگتی ہے۔ انسان خود کو صحرا میں جکڑا محسوس کرتا ہے۔ کس کا من نہیں کرتا کہ اس کی نسل آگے نہ بڑھے؟ ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ کوئی تو ہو جو بڑھاپے میں اس کا سہارا بنے۔ خیر، جہاں اچھے لوگ ہوں وہاں برے بھی ہوتے ہیں۔ امین باپ بننے والا تھا، یہ خبر آگ کی طرح محلے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی امین کو مبارکباد دے رہا تھا۔ پھر ایک عورت جس کے محلے میں کسی سے نہ بنتی تھی، اس کو بھی علم ہو گیا، جس کا کام بس لوگوں کو آپس میں لڑوانا تھا یا تماشا دیکھنا تھا، وہ بھی دکان پر آئی اور امین کو مبارکباد دی۔ بس پھر کیا تھا، اس نے نجمہ کو ورگلانا شروع کر دیا۔ اب تو وہ ہر روز دکان پر آنے لگی، کسی نہ کسی بہانے نجمہ سے ڈھیروں باتیں کرتی۔ وہ نجمہ سے کہتی کہ جب یہ بچہ دنیا میں آئے گا تو تم ایک نوکرانی ہو کر رہ جاؤ گی، تمہاری قدر کم ہو جائے گی۔ امین کی ساری توجہ رضیہ اور بچے پر ہو جائے گی۔ اسے دوسرے لوگوں کی مثالیں دیتی، جس کا اثر یہ ہوا کہ نجمہ اس عورت کے بہکاوے میں آ گئی اور یہیں سے اس گھر کی بربادی شروع ہوئی۔ ایک ہستا بستا گھر اس ظالم عورت سے برداشت نہ ہوا، اور کسی کے گھر کو اجاڑ کر نہ جانے ایسے لوگوں کو کیا ملتا ہے۔ اب ذرا ذرا سی بات پر گھر میں تلخ کلامی شروع ہو گئی، جو آگے جا کر لڑائی کی صورت میں بدل گئی۔ امین کی ساری ہمدردی رضیہ کے ساتھ تھی، جس سے نجمہ کو اس عورت کی باتیں سچ لگنے لگیں۔ وہ دونوں کو سمجھاتا کہ لڑائی اچھی نہیں، دونوں مل جل کر رہو، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ نجمہ طے کر چکی تھی کہ جو بھی ہو وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دے گی، چاہے کچھ بھی ہو۔ اپنی اسی سوچ کو عملی شکل دینے کے لیے وہ اٹھی اور رضیہ کے پاس اس کے کمرے میں آ بیٹھی اور بولی کہ رضیہ، تم مجھے غلط مت سمجھو، تمہیں پتہ ہے کتنی دیر ہو چکی ہے اور تم نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ اپنی صحت کا ذرا خیال بھی ہے تمہیں؟ ایسے تو تم کمزور ہو جاؤ گی نا، اور بچے کی صحت پر بھی اثر پڑے گا۔ آج سے شام کا کھانا میں بنایا کروں گی، تم ٹائم سے کھا کر آرام کرو۔ رضیہ نے کہا، جی اچھا، ایسا ہی کروں گی۔ آج وہ اپنے ارادے کو عملی شکل دینے والی تھی۔ اس نے جلدی جلدی شام کا کھانا بنایا، پلیٹ میں ڈالتے وقت کھانے میں زہر ملا دیا۔ کھانا لے کر رضیہ کے کمرے کی طرف چل دی۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ شام کا کھانا تینوں ایک ساتھ کھاتے تھے، اب چونکہ نجمہ کا حکم تھا اور نصیحت بھی تھی کہ آج اسے اکیلے کھانا پڑ رہا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ اس کھانے میں زہر ہے جسے کھاتے ہی وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جائے گی۔ رضیہ کھانے کا پہلا چمچ منہ میں ڈالنے والی تھی کہ سامنے دروازہ کھلا۔ امین اور خالد اندر آ گئے۔ خالد جو کہ نجمہ کا بھائی تھا۔ امین اندر داخل ہوتے ہی بولا کہ واہ بھائی، آج اکیلے ہی کھانا کھایا جا رہا ہے، چلو ہم بھی ساتھ کھاتے ہیں۔ رضیہ کھانا چھوڑ کر کھڑی ہو گئی، بولی کہ آپ لوگ کھائیں، ہم بعد میں کھا لیں گے۔ نجمہ نے جب خالد اور امین کو اس زہر ملے کھانے پر بیٹھے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ چلائی کہ یہ کھانا تو صرف رضیہ کے لیے بنایا ہے، جو ہم سب کے لیے کم ہے۔ آپ لوگ بیٹھے باتیں کریں، میں جھٹ سے اور کھانا بنا لاتی ہوں۔ چھوڑیں آپ بھی، بہت دیر ہو جائے گی، بہت بھوک لگی ہے۔ خالد بولا، ارے کوئی دیر نہیں لگتی، میں کھانا تیار کر کے لاتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ وہ دونوں بھی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ ادھر وہ کچن میں اپنا کام کر رہی تھی، نجمہ کو اپنی ناکامی پر افسوس ہو رہا تھا اور وہ ہوشیاری سے خالد اور امین سے بھی بچ گئی۔ خالد اور امین بھی اس کھانے کو نہ چھو سکے۔ اب کیا کروں، وقت بھی کم ہے، اگر وہ اس دنیا میں آ گیا تو نہیں، مجھے جلدی سے کچھ کرنا ہے۔ اسی دوران اسے ایک ترکیب سوچی۔ کھانا کمرے میں لے جاتے ہوئے وہ جان بوجھ کر رضیہ سے ٹکرائی۔ کھانا فرش پر بکھر گیا اور وہ جان بوجھ کر گر پڑی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی کیا؟ ہائے میری کمر! لیکن باجی، آپ تو خود مجھ سے ٹکرائی ہیں، زبان بند کرو، مجھے اٹھاؤ۔ رضیہ جیسے ہی اسے سہارا دینے کے لیے جھکی، نجمہ نے اسے پکڑ کر زمین پر گرا لیا، اسے لاتیں اور ٹھڈے برسائے۔ آج تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ پاس ہی پڑی موٹی سی لکڑی اٹھائی اور رضیہ کے پیٹ پر پے در پے مارنی شروع کر دی۔ اس کی صرف ایک چیخ نکلی اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ چیخ کی آواز سن کر وہ لوگ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ اتنی دیر میں نجمہ آپا کام کر کے ڈنڈا نما لکڑی کو پھینک چکی تھی۔ کیا ہوا اس کو؟ پتہ نہیں، اچانک گر پڑی ہے، امین کے پوچھنے پر نجمہ بولی۔
امین دوڑتا ہوا اپنے دوست کے گھر گیا جس کی اپنی گاڑی تھی، جو ابھی ابھی گھر آیا تھا۔ رضیہ کو گاڑی میں ڈال کر ہسپتال لے جایا گیا۔ بچہ پیٹ میں ہی مر چکا تھا، خون بھی کافی بہہ چکا تھا اور جلدی سے رضیہ کو ہوش میں لانا بھی ضروری تھا۔ امین کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ڈاکٹروں نے خون مانگا، پھر رضیہ کو ہوش آیا، پھر مردہ بچے کا ڈیلیوری کیس بھی ہو گیا۔ ساری رات ان لوگوں کی ہسپتال میں گزری، کھانا سونا سب چھوٹ گیا۔ صبح ان کو گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ گھر پر موجود تھے۔ ان سارے کاموں میں خالد بھائی پیش تھے۔ امین تو گنگ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ اس کی خوشی غم میں بدل گئی تھی۔ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا والوں کے ظلم کا شکار ہو کر دنیا سے روٹھ چکا تھا۔ امین کو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا دکھائی دے رہا تھا۔ خالد اسے تسلیاں دے رہا تھا کہ صبر کرو، اللہ بہتر کرے گا۔ اسی دوران امین رضیہ کے پاس آیا اور ساری بات معلوم کی کہ آخر نوبت یہاں تک کیوں آئی۔ رضیہ نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ بیان کر دیا، جسے سن کر امین کو نجمہ پر شدید غصہ آ گیا۔ اس نے فوراً نجمہ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا کہ میں نے تمہاری کون سی بات نہیں مانی جو تم نے مجھے یہ سزا دی؟ کیا قصور تھا اس معصوم بچے کا؟ تجھے مجھ سے یا رضیہ سے اگر کوئی شکایت تھی تو مجھے کہا ہوتا نا، میں نے تو تمہیں کبھی اف تک نہیں کہا۔ اگر رضیہ سے کوئی شکایت تھی تو پھر اسے بیاہ کر ہی کیوں لائی تھی؟ تمہارے کہنے پر ہی میں نے دوسری شادی کی۔ بولو، تم بولتی کیوں نہیں نجمہ؟ اتنا کہہ کر امین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ بولو آپی، آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس بار خالد نجمہ سے مخاطب تھا، مگر وہ نہ بولی۔ امین پھر بولا کہ سچ بتا دے کہ تو نے ایسا کیوں کیا، ورنہ یا تو میں خودکشی کر لوں گا یا تجھے مار دوں گا۔ امین پاس پڑی اینٹ اٹھا کر نجمہ کی طرف بڑھنے لگا۔ آج یا تو سچ بتائے گی یا پھر ہم دونوں میں سے کوئی ایک مرے گا۔ وہ وحشی ہو چکا تھا۔ نجمہ اسے اس حالت میں دیکھ کر سہم گئی اور بولنے لگی کہ اپنے مقام کو کھوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی تھی، میں بھی کسی کے بہکاوے میں آ گئی تھی۔ دنیا میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہو گئی۔ امین بولا کہ کاش ایک بار تم اس بچے کو دنیا میں آنے تو دیتی، مجھے ایک موقع تو دیتی، ایک بار تو آزماتی۔ تم نے خود ہی اپنا مقام کھو دیا اور شک کو پروان چڑھنے دیا۔ اب تمہاری یہی سزا ہے کہ ابھی اور اسی وقت گھر چھوڑ کر چلی جاؤ۔ خود اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی تو میری اولاد کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی نہ پیدا کر سکی۔ اب جاؤ، مجھے تمہاری قطعاً ضرورت نہیں۔ مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی، صرف ایک بار، پلیز صرف ایک بار معاف کر دو مجھے۔ وہ رو رو کر امین کے قدموں میں بیٹھ گئی، پھر رضیہ کے پاؤں پکڑ کر التجا کرنے لگی، میں تم دونوں کی مجرم ہوں، صرف ایک بار خدا کے لیے معاف کر دو۔ چلو معاف کیا، امین بولا، لیکن کس کے کہنے پر تم نے یہ قدم اٹھایا؟ اس کا نام بتاؤ، اس کی تو میں خبر لیتا ہوں، جس سے ہمارے گھر کی خوشیاں ہضم نہیں ہو رہی۔ نجمہ نے اس عورت کا نام بتا دیا۔ ادھر وہ عورت گھر سے غائب تھی، دروازے کو تالا لگا تھا، نہ جانے کب واپس آئی ہوگی۔ جب اسے تمام واقعے کا علم ہوا تو اسے اپنی شامت آتی دکھائی دی۔ وہ راتوں رات سامان سمیٹ کر بچوں کو ساتھ لے کر نہ جانے کہاں جا چکی تھی۔ اس کا خاوند دوسرے شہر ملازمت کرتا تھا، جو 1.5-2 ماہ بعد گھر لوٹتا تھا۔ اس کے یوں رات کو غائب ہو جانے کی وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے، جو پہلے بھی کرتے تھے۔ اسے ڈر تھا کہیں امین پولیس میں رپورٹ نہ کرواتے، کیونکہ جو زہر کھانے میں ملایا گیا تھا وہ اسی عورت نے لا کر دیا تھا۔ بس 4-5 دن بعد امین کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بیماری کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کبھی یہ ڈاکٹر، کبھی وہ ڈاکٹر، کبھی حکیم تو کبھی عامل، مگر اس کی طبیعت نہ سنبھل سکی۔ آخر ایک محلے کے بزرگ نے کہا کہ کسی اچھے اللہ والے سیانے یا پھر پیر کو دکھانا چاہیے۔ صرف 15-20 دنوں میں وہ صدیوں کا بیمار لگنے لگ پڑا تھا۔ چہرہ مرجھا چکا تھا، آنکھیں اندر کو دھس گئی تھیں، دکان اور گھر بھی علاج کے لیے فروخت ہو چکے تھے، جمع پونجی بھی خرچ ہو چکی تھی، اب کرائے کا گھر لیا جا چکا تھا۔ آخر اسے ایک اللہ والے بزرگ کے پاس لے جایا گیا۔ بزرگ نے امین کا جائزہ لے کر کہا کہ تم لوگوں نے مجھ تک پہنچنے میں دیر کر دی، اس پر خطرناک قسم کا جادو کروایا گیا ہے جو اپنا کام دکھا چکا ہے۔ ساتھ ہی بزرگ نے اس منحوس عورت کا اشارہ بھی دے دیا۔ مایوسی کے ساتھ امین کو واپس لانا پڑا، اس پر شفا کی دعائیں کرائی گئیں، نیاز تقسیم کیے گئے، مگر بے سود۔ آخر ایک دن رات کے کسی پہر اولاد کی حسرت دل میں لیے اس ظالم دنیا کو وہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر مالک حقیقی سے جا ملا۔ کیا قصور تھا اس کا؟ شاید وہ اس عورت کو کچھ بھی نہ کہتا یا FIR درج بھی نہ کرواتا یا پھر اس واقعے کو فراموش کر دیتا، مگر اس کو ناکردہ گناہ کی سزا دی گئی تھی۔ امین کا گھر بار سب کچھ اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکا تھا۔ دونوں بیویاں عدت کے دن پورے کر کے اپنے میکے جا چکی تھیں۔ چند مہینوں بعد یہ قصہ ماضی کا حصہ بن گیا۔ رشتہ دار اور بھائی اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔
امین کو گزرے 8-10 ماہ گزر چکے تھے۔ اماں جعفرہ کو پھر بیٹی کی فکر کھانے لگی۔ وہ چاہتی تھیں کہ اپنے مرنے سے پہلے وہ فرض ادا کر جائیں، مگر رضیہ نے تو یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابھی تو وہ امین کو ہی نہ بھلا پائی تھی کہ بڑی آپی نسیم اسے اپنے ساتھ ضلع لیا لے گئیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے اور یہ ماضی سے باہر آئے۔ وہاں رہتے ہوئے ایک رنڈوا رشتہ آ گیا۔ زیادہ بڑا گھرانہ نہیں تھا، بس دونوں ماں اور بیٹا تھے، باقی بہن بھائی شادی شدہ تھے۔ لڑکے کا نام افضال تھا، جو محکمہ جنگلات کے ایک اعلیٰ افسر کا ڈرائیور تھا۔ اس کی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی، مگر اس بار رضیہ خود ان لوگوں کے پاس آ گئی جہاں آپی نسیم، افضال اور اس کی ماں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ سلام کے بعد رضیہ کہنے لگی کہ میں اب شادی نہیں کروں گی، شاید میرا نصیب ہی ایسا لکھا گیا ہے، اب دکھ برداشت کرنے کی مجھ میں ہمت نہیں، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ روتی ہوئی کمرے سے باہر آ گئی۔ وہ لوگ چلے گئے۔ بعد میں آپی نسیم اور حلیمہ نے رضیہ کو بہت سمجھایا کہ زندگی بہت لمبی ہے، تنہا یہ سفر کیسے طے ہوگا، جو ہو گیا اس پر صبر کرو اور اب یہی سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اسی دوران ایک دن افضال بھی ان کے گھر آ گیا۔ وہ رضیہ سے مخاطب ہوا کہ دیکھو، وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، تمہیں بھی دکھوں کے سوا کچھ نہیں ملا اور مجھے بھی ایک بار ٹھوکر لگ چکی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کا سہارا بن جائیں تو ماضی کو بھلا سکتے ہیں۔ میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا، مجھے تمہارے جواب کا انتظار رہے گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ جیسے تیسے کر کے اسے راضی کر لیا گیا۔ اب رضیہ تیسری بار دلہن بننے جا رہی تھی۔ سادگی سے نکاح ہوا۔ رخصتی کے وقت ہر کوئی دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اب کی بار تو اس بیچاری کی کشتی کنارے لگا دے، اب کی بار تو سسرال میں اس کے لیے خوشیاں لکھ دے۔ اور وہ سسرال پہنچ گئی۔ افضال نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنا ماضی بھول جائے۔ 1.5-2 مہینے کے بعد ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹر سے پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ آخر وقت ہی سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ رضیہ اور افضال اپنے گھر میں خوش تھے۔ ایک دن افضال کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ کوئی ہفتہ بعد افضال ڈیوٹی پر گیا تو اس کا دل اداس سا تھا۔ پہلے تو ماں ہوتی تھی گھر پر، اگر وہ شام کو لیٹ بھی ہو جاتا تھا تو اسے فکر نہیں ہوتی تھی، مگر اب ایسا نہیں تھا۔ اب تو رضیہ اکیلی ہوتی تھی۔ اس نے 2 ہفتوں کی چھٹی مانگ لی اور رضیہ کو وقت دینے لگا کہ اسے تنہائی کا احساس نہ ہو۔ پھر اسے گھمانے نکل پڑا، کبھی سسرال، کبھی بہنوں کے ہاں، کبھی یہاں کبھی وہاں۔ ابھی 2-3 دن کی چھٹی باقی تھی کہ دفتر سے پھر بلاوا آ گیا۔ اگلے دن اسے ڈیوٹی پر جانا تھا۔ اس کے آفیسر کا کام بہت بڑھ گیا تھا، اس لیے افضال اس کے ساتھ کبھی چھنگ، کبھی ڈیرہ غازی خان، کبھی ملتان تو کبھی راجن پور۔ اب وہ ہر روز رات کو دیر سے گھر آنے لگا تھا۔ مسلسل ڈرائیونگ کرنے سے وہ تھک گیا اور اسے نوکری سے اکتاہٹ ہونے لگی۔ آج ضلع راجن پور کی تحصیل روجان سے واپس آ رہا تھا۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ بار بار یہ احساس ہو رہا تھا کہ میں کافی لیٹ جا رہا ہوں۔ رضیہ گھر میں اکیلی ہے، پتہ نہیں اس کا ٹائم کیسے گزرا ہوگا۔ نہیں، میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، وہ ماں بننے والی ہے، مجھے اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، میں یہ نوکری چھوڑ دوں گا۔ وہ پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ اتنی دیر میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اگلے دن چھٹی تھی جو اس نے گھر رہ کر گزاری۔ دوسری صبح وہ جلدی سے تیار ہوا۔ نہ جانے آج رضیہ کو وہ کیوں اچھا لگ رہا تھا جو ٹکٹکی باندھے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ جب افضال نے غور کیا تو کہنے لگا، آج تو اللہ خیر کرے، ایسے تم نے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ جانے لگا، جاتے جاتے رضیہ سے بولا، اوکے خدا حافظ، شام کو جلدی آ جاؤں گا، شام کو ڈنر باہر کریں گے، میرا انتظار کرنا، لیکن اگر بھوک لگے تو کچھ کھا لینا ورنہ یہ بھی بھوکا مر جائے گا۔ اس نے رضیہ کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اور پھر وہ چلا گیا۔ شاید آج پہلی بار اسے دروازے تک وہ چھوڑنے آئی تھی۔ وہیں کھڑے اسے دور تک جاتا دیکھتی رہی۔ آج ان لوگوں کی منزل ضلع بھکر کی تحصیل منکیرہ کا وہ علاقہ تھا جہاں سرکاری درختوں کی غیر قانونی طریقے سے کٹائی کی جا رہی تھی۔ وہ لوگ وہاں پہنچ کر سارا دن اپنے کام میں مصروف رہے۔ پولیس بھی وہاں موجود تھی۔ پتہ بھی نہ چلا کب شام ہو گئی۔ کوئی 5-6 بجے ان کی واپسی ہوئی تو افضال گاڑی کے قریب آیا۔ معلوم ہوا کہ ٹائر پنکچر تھا۔ اس نے بھی آج ہی دھوکہ دینا تھا۔ اس کے پاس اضافی ٹائر بھی نہیں تھا کیونکہ وہ بھی 4 دنوں سے پنکچر شاپ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی جلدی ٹائر کھولنے لگا، لیکن یہاں قرب و جوار میں کوئی دکان نہیں تھی۔ گاڑی جھنگ بھکر روڈ کو چھوڑ کر تھوڑا سا سائیڈ ایریے میں تھی۔ البتہ قلعہ حیدرآباد نامی قصبہ یہاں سے چند کلومیٹر دور تھا۔ افضال ٹائر اٹھا کر ویرانے سے سڑک پر آ گیا اور بس میں سوار ہو کر حیدرآباد پہنچ گیا۔ جب اس کی واپسی ہوئی تو پبلک ٹرانسپورٹ کافی کم ہو چکی تھی۔ ٹائر ساتھ ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی سوار نہیں کر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ اندھیرا چھانے لگا۔ مسافروں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا، جبکہ گاڑیاں بس اکا دکا ہی گزر رہی تھیں، وہ بھی مسافروں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ دیگر گاڑیوں سے لفٹ مانگنے لگا، مگر کہاں۔ کوئی 1.5 گھنٹہ یوں ہی گزر گیا۔ رات کی تاریکی، ہر طرف سناٹا۔ آخر ایک ٹرک والے نے اسے لفٹ دی۔ کچھ دیر بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچ کر اتر گیا۔
اب اسے ٹائر اٹھا کر 800 گز دور اپنی گاڑی کے پاس جانا تھا۔ راستہ بھی کچا اور غیر ہموار تھا، ریتلے ٹیلے اور جھاڑیوں سے گزرتا ہوا آخر گاڑی تک وہ پہنچ گیا۔ جب وہ وہاں سے نکلا تو رات کے 11 بجنے والے تھے۔ پیدل مسافت اور بھوک کی وجہ سے افضال کا برا حال تھا۔ آج جنگل میں دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھانے کو ملا تھا، البتہ پنکچر شاپ کے قریب سے اس نے کچھ کھا لیا تھا۔ گاڑی تیزی سے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جھاڑیاں نما علاقہ پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ جلدی گھر پہنچنا چاہتا تھا، لیکن اس کوشش میں وہ مسلسل ناکام ہو رہا تھا۔ ابھی 2 گھنٹے کی مسافت باقی تھی، لیکن وہ اڑ کر گھر پہنچنا چاہ رہا تھا۔ نہ جانے کب وہ خیالوں کی دنیا میں چلا گیا۔ آج ہی کی طرح وہ اس دن بھی واپسی پر لیٹ تھے۔ اس دن امی بڑی بہن کے گھر شاہ جمال گئی ہوئی تھی۔ آج ہی کی طرح اس دن بھی اس کی بیوی نیلم گھر پر اکیلی تھی اور وہ لیٹ تھا، اور ٹھیک آج ہی کی طرح اس کی پہلی بیوی نیلم نے بھی اسے بڑے پیار سے گھر سے رخصت کیا تھا۔ آج ہی کی طرح اتفاق سے نیلم بھی اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ رات کو بارش ہو رہی تھی، نیلم اکیلی تھی، لائٹ بھی نہیں تھی، ہر طرف اندھیرا تھا، بارش زور سے برس رہی تھی، ہر کوئی اپنے اپنے گھروں میں دبکا ہوا تھا۔ نیلم کو ٹوائلٹ جانا تھا، واپسی پر اس کا پاؤں پھسل گیا تھا۔ اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا، مگر اس وقت اس کے پاس کوئی نہ تھا۔ اسے کافی چوٹ آئی تھی، خون کافی بہہ چکا تھا۔ نیلم کو بروقت طبی امداد نہیں مل سکی تھی۔ بجلی خوب زور سے کڑک رہی تھی۔ جب وہ گھر پہنچا تھا تو وہ آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس کو سہارا دیتے ہی وہ اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ اور اسی دن کی طرح رضیہ بھی ماں بننے والی ہے، گھر پر اکیلی ہے، تو کیا نیلم کی طرح میرے گھر پہنچتے ہی رضیہ بھی؟ نہیں، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ میں یہ نوکری آج ہی چھوڑ دوں گا۔ اگر رضیہ کو کچھ ہو گیا تو؟ بس اسی بات پر اس کی سوئی اٹک گئی۔ خیالوں میں اسے یہ احساس ہی نہ رہا کہ گاڑی کی رفتار کتنی خطرناک تھی۔ سپیڈو میٹر کی سوئی آخری حدوں کو چھو رہی تھی اور وہ خیالوں میں گم تھا۔ اتنی دیر میں سامنے سے کوئی چیز قریب آ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ حواس پر قابو پا کر ذہنی طور پر بحال ہو کر گاڑی کو کنٹرول کرتا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ گاڑی سامنے سے آتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا کر بالکل تباہ ہو گئی تھی اور وہ دونوں موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ بس پھر کیا تھا؟ ہر طرف ماتم۔ رضیہ کی زندگی میں ایک بار پھر اندھیرا۔ پورا محلہ سوگوار تھا۔ افضال کی موت سے رضیہ کو گہرا صدمہ پہنچا تھا۔ قدرت اس کی قسمت کے ساتھ عجیب کھیل کھیل رہی تھی۔ اس بیچاری کو کچھ بھی نہ پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ گم سم ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ افضال کے چہلم کے بعد رضیہ کے بھائی افضال کا گھر اس کے بھائیوں کو فروخت کر کے رضیہ کو اپنے ساتھ ملتان لے آئے۔ اب وہاں تو اس کا اپنا کوئی نہیں تھا، پھر اسے کس کے سہارے پر چھوڑتے؟ انہوں نے مبارک پور والا گھر اور زمین کرائے پر دے کر رضیہ اور ماں کو ساتھ لیا اور کراچی لے گئے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا گیا۔ رضیہ کی صحت کافی کمزور ہو چکی تھی۔ زچگی کا وقت قریب تھا۔ افضال کی آخری نشانی یعنی اس کا ہونے والا بچہ ہی اس کے پاس تھا۔ ایک دن اس کی طبیعت خراب ہوئی۔ ڈیلیوری کیس کے لیے اسے ہسپتال لے جایا گیا۔ کچھ دیر بعد اللہ نے خوبصورت بیٹا رضیہ کو عطا کیا جو بالکل اپنے باپ جیسا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر وہ لوگ ہسپتال کے مین گیٹ پر گھر واپسی کے لیے ٹیکسی کا بندوبست کر رہے تھے کہ اچانک ایک شور سا اٹھا۔ جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ایک پولیس وین ایک مجرم کے تعاقب میں اس طرف آ رہی تھی۔ موٹر سائیکل سوار مجرم ہسپتال کے گیٹ کے سامنے سے گزرنے لگا تو فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پولیس وین رک چکی تھی۔ پولیس کی گن سے نکلی گولی نے اپنا کام کر دیا تھا۔ وہ موٹر سائیکل سوار روڈ پر گر چکا تھا۔ اس سے پہلے پولیس اس تک پہنچتی ان لوگوں نے غور سے دیکھا تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں راشد تھا۔ ہاں 100% راشد، رضیہ کا پہلا خاوند، جو ٹارگٹ کلنگ اور بھتہ وصولی منشیات کی فروخت کے جرم میں پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس کئی دنوں سے اس کی تلاش میں تھی۔ آج اس کا پولیس سے آمنا سامنا ہو گیا تھا۔ وہ ایک پولیس کانسٹیبل پر فائل کھول کر بھاگ کھڑا ہوا تھا اور یہاں پہنچ کر پولیس نے اسے دھر لیا تھا۔ یہ سب منظر دیکھ کر وہ غش کھا گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ پہلی والی رضیہ نہیں تھی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ بولنے اور سننے سے محروم ہو گئی۔ وہ بیچاری رضیہ آج بھی زندہ سلامت ہے مگر سن اور بول نہیں سکتی۔ اس کا بیٹا 10ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے۔ اماں جعفرہ کی بیٹی کو اچھا سسرال ملنے کی خواہش دل میں ہی رہ گئی اور اماں جعفرہ یہ خواہش دل میں لیے اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ رضیہ کی باقی زندگی کا انحصار اس کے بھائیوں اور بیٹے پر ہے۔ دعا گو ہیں کہ اللہ اس کے بیٹے کو لمبی عمر والا ماں کا فرما بردار بنائے، جس ماں نے اتنی اذیتیں برداشت کر کے اپنے جینے کے ایک واحد سہارے کو پایا۔